تو انتہائی سزا وہ ہوتی ہے جس میں آدمی دکھے بھی اور بے عزت بھی ہو جائے، کیونکہ اس نے انتہائی بے ادبی کی ہے۔ رب العزت نے حضرت آدم کو تعظیم اور تکریم کا مقام دیا۔ فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ یہ سجدہ احترام کے معنی میں تھا، جیسے ہم قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے۔ فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، جس وقت اس سے پوچھا گیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، آراف پہلا رکوع کا آخر، اذ امرتک، میں نے تمہیں کہا تھا، وہ اعتراض بھی لغو ہے کہ حکم تو ملائک کو ہے، آیت میں ہے اذ امرتک، میں امر تجھے بھی دے چکا ہوں۔ یا تو تبعاً امر شامل تھا، جیسے رجال کو خطاب نساء شامل ہے جب تک مخصوصات میں سے نہ ہو، انسانوں کو خطاب ہے جنات شامل ہے، یا معاشر الجن والانس، ذکر نہ ہو تب بھی احکام میں شامل ہے، اور جنات انسانوں کی طرح مکلف ہے اللہ کے اوامر و نواہی کے۔ اور یہ کہ باقاعدہ جیسے ابن جریر نے ایک روایت نقل کی تفسیر میں کہ ملائک کو کے کہنے کے بعد پھر ان کو موجودات تمام کو کہا گیا سب آداب بجا لاؤ، سب پر انسان کی سلطنت اور شرافت واضح کر دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ عَلَىٰ مَنْ حَمَلْنَا، سب پر فوقیت اور برتری عطا کی۔ تو یہ اعتراض تو ابلیس نے بھی نہیں کیا کہ تم نے مجھے نہیں کہا، اس نے کہا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرًا مِّن طِينٍ، نور اور بشر کا مطلب ابلیس نے پیدا کیا ہے۔ اَأَسْجُدُ، میں سجدہ کروں بشر کو، میرے لیے تو نوری نبی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ پیغمبر بشر نہ ہو نور ہو، یہ ابلیس کی گمراہی کا پہلا زینہ اور پہلا مرحلہ ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا تھا، انی خالق بشرا من طین، میں بشر پیدا کروں گا مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب وہ بشر میں ٹھیک کر لوں، روح بھی ڈالوں، سیٹ ہو جائے، بالکل آداب سے آراستہ ہو جائے، تم کو سجدہ کرنا ہے۔ پہلے ہی دن کہا بشر ہوگا، بشر، پہلے دن سے بشریت کو ملائک پر فوقیت دی گئی۔ پھر کہہ دینا کہ نہیں بشریت توہین اور نور ہونا چاہیے، یہ ابلیس کی سرزنش ہے اور یہ اس کی جماعت کا کام ہو سکتا ہے، حقیقت اہل سنت والجماعت کی تعلیمات کے سراسر منافی۔ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سلسلے میں کوئی قطعی آیت یا صحیح حدیث پورے ذخیرے میں موجود نہیں، سب معولات ہے، موجہات ہے، اور حدیث تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری و نور نبی کا، یہ سب کے سب میڈ ان کمپنی کا بنا ہوا مال ہے خام، محدثین اس کے وجود کے منکر ہے ہی نہیں، سرے سے وجود کا۔ ومن ادعى فعليه الإثبات إلى يوم القيامة، کبھی کہیں گے نور مجسمہ، کبھی کہیں گے نور پاک اور یہ وہ، جیسے دنیا میں کوئی قرآن و سنت ہے ہی نہیں جو ان کا رد کر سکے۔ قرآن پاک نے تو قطعی ثبوت، قطعی دلالات مواقع پہ کہا ہے، قل فعل امر امپیریٹیو سینٹینس، وہی قل کہیں آپ، انما عہد قدر موقدات، انا بشر مثلکم جملہ اسمیہ، پھر مثلکم کہہ کر ہر طرح کے اوہام کو دفع کیا۔ میری بشریت ایسی قطعی اور صاف ستھری ہے جیسے انما الہکم الہ واحد، جیسے اللہ کی وحدت اور فردت صاف ستھری ہے، کوئی غبار نہیں۔ جیسے وہاں شرک جھوٹ ہے، اس طرح نبی کی بشریت کا تزلزل اور اس میں اوہام اور اضطراب پیدا کرنا بھی انہی مکار اور فریبیوں کا کام ہے۔ صرف رنگ علیحدہ ہے، شکل علیحدہ ہے، کام وہی ہے۔
یہ میں اپنی جگہ واضح کروں گا کہ مبتدئین سے اصولی اختلاف ایک مسئلے میں ہے، اور وہ ہے نفی البشریہ۔ آج کل کہتے ہیں کہ ہم نفی نہیں کر رہے، لیکن کر چکے ہیں۔ نعیم الدین مراد آبادی نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ کے ذیل میں لکھا ہے، اس میں لطیف رمز ہے کہ کسی کو بشر کہنے میں ان کے کمالات کا انکار لازم آتا ہے۔ انکار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ کفار کا دستور اور ایمان والوں سے دور کا کام ہے۔ ایک مسئلے میں اختلاف ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت اور بشریت حق کا انکار اور اپنے جعلی اور فرضی اور غیر ثابت نور کا دعویٰ۔ ظاہر ہے جب نور ہے تو روشنی تو ہر جگہ ہوتی ہے، تو حاضر ناظر ہو گیا۔ جب ہر جگہ ہے تو جانتے بھی ہوں گے تو علم غیب ہو گیا۔ جب موجود بھی ہیں اور جانتے بھی ہوں گے تو کچھ کرتے بھی ہوں گے تو حاجت روا مشکل کشا ہو گیا۔ تو تمام کفریات اور شرکیات کے جو اصل ہے وہ انکار عن بشریت الانبیاء، لا سیما عن بشریت سید السادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کہیں غلطی سے زہر کی نماز 2 رکعت پڑھتا تھا، کسی نے اس کو کہا مسافر ہوگا؟ نہیں، یہ گھر 2 کیسے پڑھتے ہیں؟ تو 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی دلیل ہے؟ تو اس نے کہا چلو اب تو پوری پڑھ لو، کہ چلو کل سے پڑھیں گے، آج تو وہ 40 سال میں شامل ہو گیا ہے۔ حضرت نے جب وفاق کے اجلاس ملتان میں اعلان کیا، زبردست اعلان کیا کہ بنون و بنات کا ایک نصاب ہوگا اور عورتوں کا نصاب آدھا نہیں چل سکتا ہے۔ تو ادھر سے ایک ملوانا کلا ہوا، ادھر سے کھڑا ہوا، ادھر سے رونا دونوں شروع کر دیا۔ آئے سو نہ خراب عادت شوئی، صرف نام کے مدرسے ہیں، کام دکھاؤ ذرا۔ درجہ اولا سے درجہ ثامنہ تک پورا نصاب پڑھاؤ۔ الگ تحقیق یہ جو بنون کا ہے یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے سامنے مختصر ہے، وہاں زیادہ کتابیں تھی، قاضی حمداللہ، شمس بازغہ، صدرہ، یہ سب چیزیں شامل تھی۔ شرح وقایہ، ولیر، ہدایہ، خیرین ایک جیسے پڑھاتے تھے۔ بیضاوی بقرہ مکمل، مدارک پڑھائی جاتی تھی، اور شرح المواقف، شرح المقاصد، بعض جگہ اصول فخری، وہ سب ختم کر کے شرح قائد عذاب قبر۔ ایک مسئلے میں اختلاف ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت اور بشریت حق کا انکار اور اپنے جعلی اور فرضی اور غیر ثابت نور کا دعویٰ۔ ظاہر ہے جب نور ہے تو روشنی تو ہر جگہ ہوتی ہے، تو حاضر ناظر ہو گیا۔ جب ہر جگہ ہے تو جانتے بھی ہوں گے تو علم غیب ہو گیا۔ جب موجود بھی ہیں اور جانتے بھی ہوں گے تو کچھ کرتے بھی ہوں گے تو حاجت روا مشکل کشا ہو گیا۔ تو تمام کفریات اور شرکیات کے جو اصل ہے وہ انکار عن بشریت الانبیاء، لا سیما عن بشریت سید السادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔